حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو انسانوں میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ابو بکر کو صحابہ کا امام بنایا۔ مرد وصال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے اس دنیا کے آخری ایام چل رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن مسجد نبوی شریف میں تشریف نہ لائے۔ یہ روایتوں میں موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا اس روایت کے راوی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے، سرکار نے فرمایا کہ میرے ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بابا رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم نازک دل والے ہیں، مصلی پہ آپ کو نہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ انہیں یہ برداشت نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا مصلی خالی ہے، کہ آپ نہیں آئے، آپ کسی اور کو کہیں۔ روایت میں ہے مولا علی کہتے ہیں کہ اس پر آپ غضبناک ہوئے، آپ نے غضب کیا اور پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ ابو بکر کو کہو صحابہ کو نماز پڑھائے۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، دل کے بڑے رقیق ہیں، نرم دل والے ہیں، رو پڑیں گے جب حضور آپ مصلی پر نہیں ہوں گے۔ حضور نے تیسری بار کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ مؤذن بلال نے جا کر ایک اطلاع کی کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا حکم ہے کہ صحابہ کو میرا ابو بکر نماز پڑھائے۔ 3 دن حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ راوی کہتا ہے، صحابی کہتے ہیں، جب اگلا دن آیا نا حضور نے پردہ اٹھایا۔ کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، یہ منشا رسول سمجھ میں آئی ہے۔ ہم تو دیکھیں میرے یار ابو بکر کے مقتدی کیسے لگ رہے ہیں، اور ابو بکر ان کو امام دیا، وہ امامت میں کیسا جچ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، اس روایت کو امام بخاری لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھایا، حجرہ عائشہ کا پردہ اٹھایا۔ حجرہ عائشہ آپ سب جانتے ہیں، مسجد نبوی شریف اور حجرہ عائشہ فرق ہے۔ اب نماز اس طرف ہو رہی ہے، حجرہ عائشہ کا پردہ اس سائڈ سے اٹھا، نماز کا رخ اب کعبے کی طرف، کعبہ یوں، حجرہ عائشہ اس طرف ہے، حجرہ عائشہ اس طرف ہے۔ حجرہ وہی ہے جو سنہری جالیاں ہیں، سنہری جالیاں یہ مزار رسول ہے۔ یہ حجرہ عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کمرہ مبارک تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال وہی ہوا، اور یہ نبیوں کا خاصہ ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے ان کا مزار وہی بنایا جاتا ہے۔ یہ جو حضور کا روضہ شریف ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ حجرہ عائشہ ہے۔ یوں کعبے کا رخ ہے، ریاض الجنہ، اور جب ریاض الجنہ کراس کرتے ہیں تو آگے جا کے حضور کا روضہ یعنی وہ حجرہ عائشہ ہے۔ حضور نے یہاں سے پردہ اٹھایا، امام اس مقام پر ہے، اور حضور اس جگہ پر پردہ اٹھایا، حضور نے اس جگہ پر پردہ اٹھایا۔
صحابہ کہتے ہیں ہماری نماز ٹوٹ جاتی، اپنے رخ ہم نے حضور کی طرف پھیر لیے، مسئلہ ہے اب بندے کا چہرہ اور سینہ گھوم جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنا کم بخت عقیدہ ہے، کتنے بے وقوف عقیدے والے ہیں، اور کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضور کا خیال آئے۔ ارے عقل کے اندھو، تو خیال کی بات کرتا ہے؟ محمد عربی کے صحابہ نماز میں حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، تو خیال کی بات کرتا ہے؟ محمد عربی کے صحابہ حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے پردہ اٹھایا نا، خدا کی عزت کی قسم ایسے لگ رہا تھا کہ قرآن کریم کے حضور کے چہرے مبارک پر ایسے نور چمک رہا تھا کہ قرآن کریم کے ورق کھلے ہوئے چمک رہے ہوں کھلے ہوئے ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے مصلے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ کیا، نہیں، نماز پڑھا، نماز بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ ہاں، نماز بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ نماز میں اشارے سمجھے بھی جا رہے ہیں، سمجھائے بھی جا رہے ہیں۔ صحابہ نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کوئی تو بولے، کوئی تو بولے کہ صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں قیامت تک کوئی نہیں بول سکتا کہ نماز صحابہ کی ٹوٹ گئی۔ صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹی، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں سرکار ابوبکر صدیق کے پہلو میں جلوہ گر ہوئے۔ ابوبکر نے نماز پڑھائی 3 دن، کم و بیش 17 یا 18 نمازیں حضور کی موجودگی میں ابوبکر صدیق نے صحابہ کو پڑھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں علی سے کسی نے کہا کہ اے علی، آپ کو حضور نے عہدہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات بالکل درست ہے، حدیث بالکل درست ہے، مگر اس کا مطلب کس نے بیان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ یعنی امام ہوگے حضرت، یعنی مولا علی پہلے امام ہوں گے حضرت علی سے۔ جب کسی نے کہا کہ حضور آپ کو عہدہ دیا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے عہدہ دیتے تو میرے سامنے ابوبکر مصلی پہ آ جاتے، میرے سامنے عمر مصلی پہ آ جاتے، ممبر پہ آ جاتے، خلیفہ بن جاتے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوتا۔ روایت میں ہے حضرت علی کہتے ہیں میری یہ چادر پوری دنیا مجھے چھوڑ جاتی، سب مجھے چھوڑ جاتے، کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہوتا، یہ جو میری چادر ہے یہی صرف میرے ساتھ ہوتی، میں ان سے لڑائی کرتا، قتال کرتا، لڑتا۔ اگر نبی نے کہا ہوتا علی تو خلیفہ ہے، اگر مجھے حضور نے عہدہ دیا ہوتا، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حضور کہیں جنگ میں شہید نہیں ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہی قتل ہو گئے اور نہ ہی اچانک نبی پاک کا وصال ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن رات آپ اس مرد وصال سے گزرے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اچانک نہیں حضور چلے گئے کہ جناب اس طرح کا مسائل پیدا کر رہے ہو، کہ جناب اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہو تم لوگ۔ حضور کوئی دن مرد وصال میں جلوہ گر رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے گھر پر تھے، وقت گزرتا مؤذن آتا، اطلاع دیتا پہلا دن آیا، اور مؤذن نے کہا حضور نماز پہلے دن جب آیا تو حضرت علی پاک اس روایت کے راوی ہیں، یعنی مؤذن آیا، بلال آ کر کہتا ہے حضور نماز، حضور کہتے ہیں ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے، فرمایا حتیٰ کہ پھر اگلا دن آیا، مؤذن پھر آیا، ہر نماز پہ مؤذن آتا اور کہتا حضور فرماتے ابو بکر کو کہو کہ میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اگلی نماز آتی، ابو بکر کو کہتے، مؤذن آتا، حضور کہتے فجر کا وقت ہوا، حضور کہتے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ظہر کا وقت ہوتا، اگلی نماز آتی، ظہر کا وقت ہوتا، مؤذن آتا، حضور کہتے ابو بکر کو کہو صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اگلی نماز آتی، عصر کا وقت ہوتا، مؤذن آتا، حضور کہتے میرے صحابہ کو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اگلی نماز آتی، مغرب کا وقت ہوتا، حضور کہتے ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ پھر اگلی نماز آئی، عشاء کا وقت تھا، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا، ہر نماز پہ مصطفیٰ کہتے تھے ابو بکر سے کہو صحابہ کو نماز پڑھائے، اور اتنی بات پہ مولا علی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضور نے مجھے عہدہ دیا، حالانکہ میں حضور کی نظر عنایت میں تھا، یہ نہیں کہ میں کہیں غائب ہو گیا تھا، میں کہیں چلا گیا تھا، میں تو حضور کے گھر میں تھا، حضور کی نگاہوں میں تھا، مجھے بھی دیکھتے رہے مگر حکم ابو بکر کو دیتے تھے۔ حضرت علی امت کو مسئلہ سمجھا گئے، خبردار نبیوں رسولوں کے بعد کسی کو افضل نہ ماننا، ابو بکر صدیق نبیوں رسولوں کے بعد پہلے امت کے خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ مولا علی قید کر رہے ہیں کہ جناب اچانک سب کچھ نہیں ہو گیا، ہمارے نبی نے تربیت دی ہے کہ 3 دن مسلح اپنا محمد عربی نے ابو بکر کو عطا کیا ہے، اور آپ مولا علی کہتے ہیں میں غیب تھوڑی نہ ہو گیا تھا، میں حضور سے چھپ تھوڑی نہ گیا تھا، میں تو حضور کی نظر یار میں تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے ہوتا تھا، حضور مجھے بھی دیکھتے تھے، مگر کبھی مجھے نہیں کہا کہ علی تو نماز پڑھا، تو یہ ثابت ہوا نگاہ مصطفیٰ میں انتخاب ابو بکر کا تھا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جب یہ بات ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کو پسند ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ میں نے کئی بار دیکھا، مولا علی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تو پتہ کیا تھا، کہتے کہ کبھی کبھی کہتے جب صحابہ کی بات ہوتی تو کہتے میں نے، ابو بکر نے، عمر نے ایسا کیا، کبھی کہتے میں نے، ابو بکر نے، عمر نے یہ مسئلہ سنا، یا میں نے یہ مسئلہ سنایا اور ابو بکر و عمر نے یہ مسئلہ سنا، اور کبھی کہتے حضرت علی کہتے ہیں، کبھی کہتے میں نے، ابو بکر نے فلاں کام کیا، میں نے، ابو بکر نے، عمر نے فلاں جگہ پر گئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں کام کرتے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور جب بھی بات کرتے صحابہ کی اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام پہلے لیتے، اپنا نام کے ساتھ پہلے ابو بکر کا نام لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یاروں کا نام لیا گیا ہو اور پہلے نام اپنا پھر اپنے بعد ابو بکر کا نام نہ لیا ہو۔ جب بھی حضور گفتگو کرتے اگر صحابہ کا نام لینا مقصود ہوتے
تھے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں جب بھی گفتگو ہو رہی ہوتی تو آپ کہتے ابو بکر عمر عثمان اس طرح کی گفتگو کرتے